پیڈنگ کر کر کے جو سر کو بہت اونچا اٹھاتے ہیں نا بالوں کو، مصنوعی پیڈز کپڑے کے یا فوم کے رکھ کے، تو سیٹنگ بالوں کی اس طرح کرتے ہیں کہ سر کچھ سے کچھ نظر آتا ہے. اس کی بھی حدیث ہے، میں آپ کو اس کی دلیل دیتی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حدیث کی عربی عبارت پڑھتی ہوں پھر اس کی اردو پڑھوں گی تاکہ عربی عبارت بھی کبھی کبھی آپ بولا کریں، کیونکہ میں جب یہ حدیث کوٹ کرتی ہوں تو عربی عبارت بولتی ہوں، لوگوں کو پھر اس سے یقین زیادہ آتا ہے کہ ہم اپنے پاس سے مسئلے نہیں گھڑ کے سنا رہے. صنفان من اہل النار لم ارہما قوم معہم سیات کاذناب البقر، ایسے لوگ کہ جن کے ساتھ گائے کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے، وہ لوگوں پہ برسائیں گے. یہ مردوں کے بارے میں ظالم حکمران. یضربون بها الناس، یعنی دو گروہ ہیں، ایک مردوں کا گروہ ہے اور ایک عورتوں کا. جو مردوں کا گروہ ہے اس میں کیا چیز شامل ہے؟ ظالم حکمران جن کے ہاتھوں میں گائے کی دموں کی طرح کوڑے ہوں گے. اب دوسرا حصہ جو اصل میں ہمارے سے متعلق ہے، وہ نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. اس کا ترجمہ ہے، وہ عورتیں جو کپڑے پہن کر بھی ننگی رہیں. کاسیاتن کسوہ کہتے ہیں نا کپڑے کو، پیچھے آپ پڑھ چکے قرآن میں، کسوتہن. کاسیاتن کپڑے پہنے ہوئے ہیں لیکن کیا عاریاتن ننگی بھی ہیں، سی تھرو ہے یا بہت ٹائٹ ہے یا سلیو لیس قسم کا ہے. وہ اپنی طرف مردوں کو مائل کریں گی. ممیلات، ایسے کپڑے کیوں پہن رکھے کہ اپنی طرف مردوں کو مائل کرنے کے لیے. ظاہر ہے کہ اس قسم کا ڈریس جو عورتوں کو بھی اٹریکٹ کرے وہ مردوں پہ کیا بن کے گزرتا ہوگا. ہاں، ممیلات مائلات، خود بھی مردوں کی طرف مائل ہونے والی ہیں. ظاہر ہے کہ جس عورت کے اپنے اندر خرابی خود مائل ہوتی ہے وہی چاہتی ہے کہ پھر اس کی طرف بھی کوئی مائل ہو. یہ دو طرفہ معاملہ ہے نا، ایک طرفہ تو نہیں ہو سکتا. اور جس وجہ سے یہ حدیث میں نے کوٹ کی جو جوڑے کے ریفرنس میں یہ بالوں کو اونچا اٹھانے کے بارے میں ہے، فرمایا ان کے سر اونٹ کے جھکتے ہوئے کوہان کی طرح ہوں گے. رؤوسہن کاسمنۃ البخت المائلہ. اونٹ کا کوہان دیکھا کسی نے؟ کوہان کا پتہ؟ وہ جو بیچ میں ابری ہوئی جگہ ہوتی اور جب وہ چلتا ہے تو اس کی ابھرا ہوا حصہ ہے وہ اوپر نیچے ہوتا ہے نا. تو اسی طرح اگر سر کے بالوں کو بہت اونچا اٹھا کے بنایا جائے تو چال میں خاص طور پر وہ بہت نمایاں ہونے لگتا ہے جیسے اونٹ کا کوہان ہو. فرمایا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگی اور اس کی خوشبو بھی نہ پا سکیں گی. جنت میں داخل نہ ہو سکیں گی اور اس کی خوشبو بھی نہ پا سکیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو دور دور تک پھیلی ہوئی ہوگی. کتنی سخت حدیث ہے یہ، بخاری اور مسلم دونوں میں آئی ہے، صحیح حدیث ہے، متفق علیہ روایت ہے. اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کوہان کی طرح سر کو اونچا کرنا تو درست نہیں، بال باندھنا درست ہے. جوڑے کے اندر پیڈنگ مت کریں، یعنی چند بال ہیں اور ان کے اندر پیڈ رکھ رکھ کے ان کو اتنا بڑا کیا کہ اصل سر سے بھی بڑا وہ نظر آ رہا ہے. اس لیے علماء کا خیال یہ ہے کہ اگر عورت کو اپنے بال سمیٹنے بھی ہوں تو سر سے پیچھے الگ نظر نہ آئے، یعنی سر کا ایک حصہ ہی معلوم ہو، یعنی کوہان نہ بنے. کوہان بنے بغیر سر کا ایک حصہ ہو. یعنی اگر یہ سیدھے کا سیدھا بنا لیا جائے پیچھے، کہ جیسے آپ نماز میں بھی کھڑے ہیں تو وہ پیچھے والے لیول پہ آ رہا ہے بندھے ہوئے بال، تو اس میں تو حرج نہیں. لیکن اگر وہ اٹھ کے اوپر ایک الگ چیز واضح نمایاں نظر آ رہی ہے تو یہ ناپسندیدہ ہے. جوڑا بنایا جائے اور وہ بہت بڑا ہو جائے اور بال لمبے اور گھنے ہونے کی وجہ سے بیک وقت سائڈ سے سر کو ڈھانپ لے تو کیا یہ جائز ہے؟ ہاں، اگر اپنے ہی بال ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. بالوں کے جوڑے بنے ہوئے ہوتے ہیں، کیا وہ لگا سکتے ہیں جبکہ پتہ چل رہا تھا کہ جوڑا لگا ہوا ہے؟ نہیں، ان نیچرل کوئی ایکسٹرا غیر فطری چیز آپ نہیں لگائیں گے. ایک ہیئر کلپ ملتا ہے جو چٹکی کی طرح ہوتا ہے، اس سے پچھلے بالوں کو ٹرن کر کے لگاتے ہیں جس سے بالوں کی ٹپس سر کے لیول پہ آ جاتی ہے. اس کے بارے میں کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے، وہ پتہ چل رہا ہے کہ کلپ لگا ہوا ہے. میں اپنے ہی بالوں کو اس طرح بنا لیتی ہوں کہ یوں لگتا ہے کہ فوم لگایا ہوا لیکن لگایا نہیں ہوتا، یہ میرے اپنے ہی بال ہوتے ہیں. کیا یہ غلط ہے؟ نہیں، یہ غلط نہیں ہے. اپنے ہی بالوں کو اگر آپ سجا لیتی ہیں تو کوئی حرج نہیں.